نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 65۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یقیناً جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں ہوگا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، اور تمہارا پروردگار کارساز ہونے کو کافی ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے کشتیوں کو پانیوں میں دھکیلتا ہے۔ لتبتغوا من فضلہ، تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تم پر بہت رحم کرنے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں اللہ رب العالمین نے اس مکالمے کا ذکر کیا ہے جو شیطان نے اللہ رب العالمین کے حضور کیا تھا، اور اللہ رب العالمین نے اسے مہلت دینے کا ذکر کیا، اور شیطان نے یہ کہا تھا کہ میں تمہاری یہ جو پیدا کردہ مخلوق ہے، حضرت آدم علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اس سب کو اپنے قبضے میں کروں گا اور ان پر پورا پورا قابو پالوں گا۔ چنانچہ اس نے آگے پھر اللہ رب العالمین نے اس بات کو بھی شاہ فرمایا کہ تمہیں جو چیزیں میں نے دے دی ہیں، تم آواز کے ذریعے سے، اپنے پیادوں کے ذریعے سے، شکت اموال کر کے، ان سے وعدے کر کے جھوٹے، تم ان کو بہکا سکتے ہو، لیکن ایک بات یہ بھی رکھو، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ تم حضرت آدم علیہ السلام کی ذریت کو گمراہ کر سکتے ہو، لیکن جو میرے بندے ہوں گے لیس لک علیہم سلطان، ان پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ اب یہ اللہ رب العالمین نے جملہ ارشاد فرمایا، اس میں بڑی شان ہے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی اور ان کی اولاد کی۔ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی طرف نسبت عطا کی، ان عبادی، میرے بندے۔ فرمایا یہ جو نسبت ہے، یہ اگر ہم دنیاوی اعتبار سے سمجھنا چاہیں، جیسے لوگ کہہ دیتے ہیں یار یہ اپنا ہی آدمی ہے، یہ جو اپنا ہی آدمی ہے، اگر کوئی ایسا شخص کہہ دے کہ جس کو اللہ نے کوئی عہدہ دے رکھا ہو، جس کے پاس کوئی دنیاوی وجاہت ہو، تو انسان اپنے آپ کو کتنا محفوظ محسوس کرتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرما رہا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے، جو میرے ہوں گے، ان پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ اب ان پر زور نہیں چلے گا سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی کہ شیطان صرف محض وسوسہ ڈال سکتا ہے، ہاتھ پکڑ کے گناہ نہیں کروا سکتا۔ ایسا نہیں ہوگا کہ کوئی شخص نماز پڑھنا چاہے اور شیطان اس کا ہاتھ پکڑ لے، نہیں بھئی آج نماز پڑھنے نہیں جانے دوں گا میں۔ ہاں، شیطان بہکاوا دے سکتا ہے وسوسے ڈال کے، غفلت میں ڈال کے، اس کے دل و دماغ پر حاوی ہو کر، یہ تو وہ کر سکتا ہے، اس کو یاد نہ رہے، اس کو خیال نہ رہے، یا اچھا کر لیتا ہوں کرتے کرتے نماز کا وقت نکال دے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ ہاتھ پکڑ لے۔ فرمایا لیس لک علیہم سلطان، کوئی زور زبردستی، کوئی جبر، یہ معاملہ نہیں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے جو فرمایا ہے کہ شیطان کا زور اور کوئی دباؤ یہ بندے پر نہیں چلے گا، اس سے انسان کو ایک طرح کا اعتماد بھی حاصل ہو جاتا ہے، اور وہ جو انسان کے اندر ڈپریشن کا مرض بنتا ہے کہ انسان نا امید ہونا شروع ہوتا ہے، نا امیدی سے بھی بچ جاتا ہے کہ کوئی ذات ایسی موجود ہے جو میری رکھوالی کر رہی ہے، میرے کام بنا رہی ہے، اور جو ذات جس سے میں لگاؤ کروں گا تو وہ ذات میرے کام بنائے گی۔ اس کو فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان۔ اب یہ عبادی کون ہے؟ آگے تفصیل سے بات 19ویں پارے میں آئے گی کہ عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، فرمایا کہ جو عاجزی سے چلتے ہیں،
جو لغو و لعب کاموں میں مشغول نہیں ہوتے، جو بدکاری کا ارتکاب نہیں کرتے، جو آخرت سے پناہ مانگتے رہتے ہیں، بہت سی صفات اللہ رب العالمین نے وہاں پہ بیان کی ہیں۔ لیکن سادہ سا مفہوم کہ جو میرے بندے ہیں، مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی چاہتوں کو اور اپنی خواہشوں کو اللہ رب العالمین کی چاہت میں فنا کر رکھا ہے۔ ان کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ میں کیا چاہتا ہوں یا میرے دل میں کیا آ رہا ہے، ہاں ان کو اس بات کی پرواہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا حکم کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے بندے۔ تو اللہ کے بندے ہونا یہ بہت بڑا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لیس لک علیہم سلطان، کہ شیطان تو اس بات کو یاد رکھ کہ جو میرے بندے ہوں گے ان پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، تمہارا پروردگار بہترین کارساز ہے، ان کے کام بنائے گا۔ یہاں سے ایک بات اور بھی معلوم ہوئی، جو عصمت انبیاء کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے سب سے محبوب لوگ، سب سے برگزیدہ لوگ، اللہ کو سب سے زیادہ پیارے لوگ انبیاء کرام رسل اعظام علیہ السلام کی شخصیات ہیں، آپ کی ذات مقدسہ ہے۔ تو اس لحاظ سے جب عام بندے ہیں ان پر زور نہیں چلے گا، جو اللہ کی ذات میں اپنے آپ کو فنا کیے ہوئے ہیں، تو جو اللہ کے محبوب نبی اور رسول ہیں ان پر شیطان کا زور کیسے چل پائے گا؟ قرآن پاک کا وعدہ ہے کہ لیس لک علیہم سلطان، ان پر زور نہیں چلے گا۔ تو اس لحاظ سے انبیاء کرام علیہ السلام وہ محفوظ ہوتے ہیں گناہوں سے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا، کیونکہ شیطان کو ان پر کوئی زور اور زبردستی چل نہیں سکتی۔ ہاں جو اللہ والے ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص کرم ہوتا ہے کہ وہ گناہوں سے بچتے ہیں، لیکن ان سے گناہ بہرحال سرزد ہو جاتا ہے، بشری تقاضے کے مطابق، خواہش کے مطابق ان کے گناہوں کی پرسنٹیج کم ہوتی ہے، لیکن کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن وہ گناہ ہونے کے بعد وہ اللہ کے بندے ہیں جو توبہ ایسی کر لیتے ہیں کہ وہ گناہ اللہ تعالیٰ سرے سے باقی ہی نہیں رکھتا۔ تو ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے بندوں پر تمہارا زور نہیں چلے گا۔ وکفیٰ بربک وکیلا، تمہارا پروردگار جو ہے بہترین کارساز ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کا ایک مظہر بیان کیا، اپنی بندوں کے ساتھ محبت کو بیان کیا کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا پروردگار تو وہ ہے، دیکھو کتنا کرم کر رکھا ہے تمہارے اوپر، کہ کشتیوں کو دھکیل رہا ہے پانیوں میں۔ یہ پانی کے اندر کشتی کا نہ ڈوبنا، بڑے بھاری بھرکم جہازوں کا نہ ڈوبنا، ٹھیک ہے اس کے پیچھے کوئی بھی سائنس ہو، کوئی بھی ایجاد ہو، کچھ بھی ہو، لیکن وہ سارے کے سارے مادے، وہ چیزیں آئیں کہاں سے؟ ایسی تخلیق کرنے والا دماغ کہاں سے آیا؟ اس کو بنانے والا کون تھا؟ اگر ہمیں براہ راست یہ چیز نہیں سمجھنی تو ہم یہ تو سمجھ سکتے ہیں کہ جس کاریگر نے یہ کاریگری کی ہے، جس نے وہ دماغ لڑایا ہے، وہ دماغ کس نے بنایا ہے؟ وہ دماغ میں جو آنے والے نظریات ہیں وہ کہاں سے آ رہے ہیں؟ اس کو فرمایا کہ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے پانیوں میں کشتیوں کو دھکیلتا ہے، لتبتغوا من فضل، تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل تلاش کرو۔ پانیوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرنے سے یہ بھی مراد ہے کہ جو عالمی تجارت ہو رہی ہے، سامان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا، یہ 1400 سال پہلے کی ساری معلومات اللہ رب العالمین فراہم کر چکا ہے۔ لِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو اور تجارت کا کام لو اس پانی سے، ان کشتیوں سے۔ إِنَّهُ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یقیناً تمہارا پروردگار جو ہے وہ بہت رحم کرنے والا ہے۔ پچھلی آیت سے اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی، دونوں کے مجموعے سے، کہ انسان کو روحانی طور پر اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں سے بعض لوگوں کے پاس شیطان آ جاتا ہے، وہ کہتا ہے فلاں کو کس نے پیدا کیا، فلاں کو کس نے پیدا کیا۔ جب انسان کہتا ہے اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا، کہتا ہے اچھا اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ تو فرمایا جب یہاں تک بات پہنچ جائے تو تم اللہ کی پناہ میں آ جاؤ۔ اس کا کوئی عقلی جواب نہیں بن پائے گا، اس کا کوئی توڑ نہیں ہو پائے گا۔ ہاں اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا جملہ کہہ دو، شیطان کے مقابلے میں اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ، تبھی تمہاری بخشش ہو سکتی ہے اور تم وہاں سے بچ سکتے ہو، ورنہ جس طرح وہ لے کے جا رہا ہے وہ معاملات بڑے ہی خراب کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے روحانی طور پر بندے کو اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، اس کے بھروسے پہ رہنا چاہیے اور اسی سے عافیت اور پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اپنے ایمان کی حفاظت کی دعا کرتے رہنا چاہیے، گناہوں سے بچنا، اس سے انسان توفیق مانگتا رہے، یہ روحانی طور پر ہے۔ ہاں جہاں مادیت کی بات ہے، اسباب کے اختیار کرنے کی بات ہے، تو وہ اگلی آیت میں اللہ نے بیان کر دیا کہ تم نے یہ جو جہازوں کی ساری صنعت
گاری ہے اور سارا اس کے انتقام ہو رہا ہے، تو تم نے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے، تو تمہیں مادی اسباب بھی پکڑنے ہوں گے، روحانی طور پر بھی تم نے اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرنا ہے، اور جسمانی طور پر، ظاہری طور پر، مادی طور پر تم نے مادی طور پر وہ اسباب اختیار کرنے ہیں جس سے تمہاری تجارت میں بڑھوتری ہو اور ترقی ہو۔ تو اس سے یہ بہترین نقطہ معلوم ہوا کہ انسان روحانی طور پر بھی، جسمانی طور پر بھی، ظاہری طور پر بھی اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پورا کرے، اور اسی سے وہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دین اور دنیا کا اس طور پر کوئی وجود نہیں ہے کہ جب انسان یہ تخلیق کرے اور یہ بات بیان کرے کہ یہاں پر ثواب ہے، یہاں پر ثواب نہیں۔ اگر انسان دنیا بھی اس طور پہ کما رہا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا مقصد ہے، تو وہ دنیا کمانا بھی اس کے لیے اللہ کی رضا کا سبب بنے گا۔ اللہ رب العالمین مجھے آپ کو تعلیمات اسلامیہ پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما اللهم انا نسألك الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه صلی اللہ تعالی علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔